حکیم عبدالحمید کے 114ویں یوم پیدائش کے موقع پر غالب اکیڈمی میں ایک یادگار لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کنول نے اپنے خطاب میں حکیم صاحب کو کثیر الجہد شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ 19ویں صدی سر سید احمد خان کی ہے اور 20ویں صدی حکیم عبدالحمید کی۔ اس موقع پر غالب اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر عقیل احمد، اکیڈمی کے گورننگ کونسل کے صدر پروفیسر گلشن رائے کنول اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر سلیم قدوائی نے بھی حکیم صاحب کی خدمات اور شخصیت پر مفصل روشنی ڈالی۔ آج حکیم عبدالحمید کی 114ویں یوم پیدائش ہے۔ اسی مناسبت سے غالب اکیڈمی میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، ایک یادگاری لیکچر منعقد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عقیل صاحب جو آپ غالب اکیڈمی کے سیکرٹری ہیں، اور غالب اکیڈمی جو ہے حکیم عبدالحمید نے ہی تعمیر کی تھی، تو ان کی خدمات کو کس طرح سے یاد کریں گے؟ حکیم عبدالحمید صاحب 14 ستمبر 1908 کو پیدا ہوئے تھے اور 22 جولائی 1999 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد سے حکیم صاحب نے جو ادارے قائم کیے تھے، تقریباً 27 ادارے تھے، اور ان میں سے جب یونیورسٹی بنی تو بہت سارے، جیسے ضم ہو گئے یونیورسٹی میں، ہمدرد یونیورسٹی میں، جیسے یہ اسلامک اسٹڈیز کا ادارہ ہے، طبیہ کالج ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس میں ضم ہو گئی۔ لیکن کچھ ادارے ہیں جو اپنے آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں، جیسے غالب اکیڈمی ہے، ہمدرد پبلک اسکول ہے، اور راویہ گرلز اسکول ہے، تو یہ سب ادارے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو غالب اکیڈمی بھی انہی میں حکیم صاحب کا پہلا ادارہ ہے۔ پہلا ادارہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے زمین 1935 میں خریدی حکیم صاحب نے، تو جبھی سے وہ کام کر رہے تھے۔ غالب اکیڈمی کے قیام کا جب انہوں نے نقشہ بنایا تھا، تو ایک میوزیم کا، ایک جو ہے لائبریری کا، ایک آڈیٹوریم کا، جس پہ اردو والے اپنا پروگرام کر سکیں، تو جبھی سے وہ بنا تھا۔ لیکن اس کا افتتاح ہوا تھا 1969 میں، ڈاکٹر ذاکر حسین اس وقت کے صدر جمہوریہ ہند نے کیا تھا۔ تو حکیم صاحب تو ایک انسان تھے، لیکن غیر معمولی انسان تھے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے عام انسان کی طرح زندگی گزاری، سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ترک کر دیا۔ وہ مختصر کھانا اور بہت ہی سادگی کی زندگی جیتے تھے، اور یہ تعلیم کے میدان میں انہوں نے، کیونکہ وہ 1947 کا زمانہ دیکھا انہوں نے، اس سے پہلے کا بھی زمانہ دیکھا، تو جو بہت ہی جو مسلمانوں کی جو سب سے یا ہندوستان کی جو ترقی نہیں ہو پا رہی تھی، اس کی سب سے وجہ یہی تھی کہ تعلیم کو انہوں نے، جیسے سر سید کی صدی الگ ہے، اس صدی میں سر سید نے کام کیا، لیکن یہ 20ویں صدی میں حکیم عبدالحمید صاحب نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ بغیر تعلیمی ترقی کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی اس پہ۔ تو انہوں نے مختلف ادارے ہر طریقے سے قائم کیے، جیسے ایک تہذیبی ادارہ ہے، اور تعلیمی ادارہ دوسرے ہیں، طبی ادارہ ہے، پھر انہوں نے عورتوں کی تعلیم پہ خاص راویہ اسکول بنایا، اور یونیورسٹی میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت دی گئی۔ تو اس وجہ سے اس سے پہلے مسلمانوں میں نرسنگ کا کوئی ادارہ نہیں تھا، اس کے بعد سے ہی جو ہے مسلم بچیوں کو وہ تعلیم حاصل کر کے وہ بہت سارے مختلف اسپتالوں میں اور گلف کے اسپتالوں میں ان کو جگہ ملی۔ ایک جملے میں اگر ان کی خدمات کو جو ہے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنا جیسے کہتے ہیں نا، تو کیا کہیں گے آپ؟ ان کی خدمات بے مثال ہیں، کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ پروفیسر سلیم قدوائی صاحب، حکیم عبدالحمید کا یادگاری لیکچر آج ہو رہا ہے، 114ویں یوم پیدائش ہے، ان کی خدمات کو آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ اس کے کیا اثرات آپ محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال سے حکیم صاحب بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے حکیم تھے، سب کچھ تھے، لیکن میرے خیال میں وہ سب سے بڑے ایک انسٹیٹیوشن بلڈر تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، ان کی دوررس نگاہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ قوم کی ترقی کے لیے ہم کو ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں جن سے ایسے لوگ نکلے جو ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا نمایاں رول انجام دے سکے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو ہمدرد کو کہاں کس بلندیوں تک پہنچایا، اس کے علاوہ وہ ہم یونیورسٹی قائم کی، ہمدرد یونیورسٹی قائم کی، اور اسکول قائم کیا، راویہ پبلک اسکول قائم کیا۔ تو وہ انہوں نے ان کی جو پلاننگ جو تھی وہ بہت
دور اندیش تھی، اور اسی کا پھل ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تغلق آباد میں جا کے دیکھیے، وہاں دیکھیے، تو میرے خیال سے حکیم صاحب ایک عہدہ آفریدی شخصیت تھے، جن کے کارنامے اور جن کی انہوں نے قربانیاں بھی دیں اس کے لیے، وہ بے مثال ہیں۔ ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک سید احمد خان تھے ہمارے یونیورسٹی کے فاؤنڈر، اور اس کے بعد دوسرا نام میرے ذہن میں نہیں آتا ہے، جن لوگوں نے بے لوث خدمات انجام دی اور ایسا شجر لگائے جس کے پھل آج ہم سب کے سامنے ہیں، اور مجھے امید کیا یقین ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ اور میں حکیم صاحب کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ایک اور شخصیت حکیم عبدالحمید جیسی ہمارے درمیان پیدا ہو جو اس طرح بے لوث خدمات انجام دے اور ہماری قوم کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ شکریہ بہت بہت۔ پروفیسر گلشن رائے کنول صاحب، حکیم عبدالحمید کی 114ویں یوم پیدائش، یوم سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو ہاں نہیں میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، منائی جا رہی ہے، وہاں پر بھی جامع ہمدرد میں بھی پروگرام ہو رہا ہے نا، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خدمات کو آپ کس طرح سے جو ہے اسیس کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ حکیم صاحب ایک مکمل انسان تھے، مرد کامل کہا جائے ان کو، مرد مومن کہا جائے ان کو، اور یہ کہا جائے کہ وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے ہمدرد خانے کی تو جو خدمت کی انسانیت کی بہت خدمت کی ہے، کہ جو ادارے بھی انہوں نے بنائے، چاہے وہ جامعہ ہمدرد ہو، چاہے کوئی کالج کھولا ہو انہوں نے، کوئی اسکول کھولا ہو اپنی والدہ کے نام کے اوپر، اور چاہے انہوں نے جو پرانے طریقے تھے ان کو چھوڑ کر نئے طریقوں کے اندر ادویات کا استعمال کیا، نئی دوائیاں ایجاد کی، جیسے ایک دوا ان کے جو ہے وہ جگرین کے نام سے ہے۔ جب انہوں نے یہ دوا بنا لی تو انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی، کیونکہ آدمی جیتا جگر سے ہے، جگر نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے، کیونکہ جب تک جگر ہے، اسی لیے انگریزی میں اس کو لیور کہا جاتا ہے، تو لیور کے معنی رہنے والے جینے والے کے بھی ہیں، اور لیور کے معنی معدے کے بھی ہیں، جس کے اندر جسے آدمی جو ہے تو اپنا غذا جو ہے تو کھاتا پہنچاتا ہے۔ اور دوسرے تعلیم کے علاوہ اور طب کے علاوہ ادب سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ غالب اکیڈمی وہی تو بنا ہے اور زندہ ہے، روزانہ پروگرام ہوتے ہیں، اور جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگوں کے دماغ روشن ہوں۔ اور ان کی کتاب بھی ایک غالب کے اوپر ہے، مطالعات غالب کے نام سے ایک کتاب بھی ان کے اوپر ہے۔ دوسرے وہ غریب نواز تھے، اگر کوئی غریب جو ہے آ گیا علاج کے لیے تو انہوں نے یہ تو تشخیص تو کر لی کہ اس کا مرض کیا ہے، نسخہ بھی لکھ دیا، بغیر اس کے کہیں اس نسخے کے اوپر لکھ دیتے تھے کہ اس سے فیس نہیں لینی، اس سے پیسے نہیں لینے۔ یہ مدد جو ہے کوئی کرتا ہے۔ اور دوسرے پرانی ایک بات ہے کہ مرد کامل کون ہوتا ہے؟ وہ جو کم کھائے، کم بولے اور کم سوئے، کیونکہ یہ تینوں جو عادتیں ہیں یہ حیوانوں کی ہیں، انسانوں کی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قدامت کو چھوڑ کر اب جدید بھی بنے رہے، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے طریقے آ رہے ہیں، ان کا استعمال کریں، اور ہمیشہ کھوج کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں کہ کون سی چیز نہیں ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے تو وہ اس کے اندر۔ یہ باتیں کہنے کے بعد ایک بات یہ کہی جائے گی ان کے بارے میں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں دلی کے اندر ہوں یا ہندوستان کے کسی اور حصے کے ہوں، یہاں تک کہ پاکستان میں انہوں نے اپنے بھائی کی بھی بہت مدد کی اسی سلسلے کے اندر، کہ بڑے بڑے لوگ ان سے مل کر نا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں ان کے سامنے اور یہ ہم سے سب سے بڑے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے خود کو بڑا نہیں سمجھا۔ ان کے اندر ایک ایسی وہ حلیمی تھی جس کو کہنا چاہیے، انکساری تھی، حلیمی تھی، وہ تھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کو اب جو لوگ یاد کرتے ہیں تو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے
क़दामत को छोड़ा और जदीदियत को अपनाया, और अपनाया तो इंसानियत के लिए, इंसानों की खिदमत करने के लिए उन्होंने जो अपनाया। अब जो कुछ भी वो कर गए हैं, चाहे जामिया हमदर्द हो, चाहे राबिया स्कूल हो, चाहे कोई और इदारा हो, वो हमेशा के लिए रहेगा, कौम के लिए रहेगा। वो तो गए लेकिन कौम को ज़िंदा छोड़ गए और कौम को एक ऐसी राह दिखा गए कि तुम हमेशा तरक्की करते रहोगे, गमज़न रहोगे, बैठोगे नहीं। जैसे इकबाल ने वो गालिब अकेडमी तो छोड़ के, मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि हकीम साहब जो हैं, इकबाल का जो फ़लसफ़ा है उसके ऊपर ज़्यादा चलते हैं। वो यकीन मोकम अमल पैग़ाम मोहब्बत फातह आलम जहान ज़िंदगानी के में है या मर्दों की शमशीरें, वो इस पर अमल करते हैं। आमिल थे उसके मुजस्सम तस्वीर हाँ, मुजस्सम आमिल थे, मतलब उसके पे चलना है। दीन की भी खिदमत करनी है, दुनिया की भी खिदमत करनी है, और कोई घुमंड नहीं करना, घुमंड नहीं करना, ये उनके अंदर बातें थी। मेरा ख्याल है कि ये यादगारी खुतबा आज जो होगा, प्रोफेसर इब्न कमल साहब पढ़ेंगे उसको, अखबारों में भी आज है, जामिया हमदर्द की तरफ से भी आज है, हमेशा याद रखे जाएंगे। बहुत अच्छी कौम बुलाए कि नहीं उनको किसी तरह से। ठीक, थैंक यू सर। प्रोफेसर इब्न कमल साहब, आज जो है आप एक यादगारी लेक्चर दे रहे हैं हकीम अब्दुल हमीद की खिदमत पर। तो आप जो है दरिया को कूदे में जो बंद करने वाला जो मामला होता है, उसी तरह आप बताइए 1 या 2 मिनट के अंदर हमको कि हकीम अब्दुल हकीम की जो खिदमत है वो किस तरह उसको आप ये करते हैं, एसेस करते हैं। देखिए, कौम की इस्लाह के लिए हिंदुस्तान में 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो मुस्लिहीन उठकर आए, उसमें सर सैयद अहमद ख़ां के बाद हकीम अब्दुल हमीद 20वीं सदी में बहुत अहम नाम है। यहाँ की पसमानदा कौम को बुलंदी पर लाने के लिए हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। वो सूफ़ी सिफत आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, ये बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसने कौम की तालीम के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया। उसने ये देखा कि एक तो ये कि उन्होंने उर्दू ज़बान कौम की खिदमत, दूसरे उस फ़न को या उस इल्म को जिसे अरबों ने भी छोड़ दिया था, यानी इल्म तिब, उसे फ़रोग़ देने में हकीम अजमल ख़ां के बाद हकीम अब्दुल हमीद का बहुत बड़ा नाम है। अजमल ख़ां ने 19वीं सदी के अवाखिर में तिबिया कॉलेज कायम किया, लेकिन तिबिया कॉलेज, जबकि उनके साथ अजमल ख़ां के साथ बहुत से लोग शामिल थे, गांधी जी भी शामिल थे, लेकिन हकीम अब्दुल हमीद फ़र्द वाहिद ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम कर दी जो मेरा ख़्याल है रहती दुनिया तक उससे कौम इस्तिफ़ादा करती रहेगी। उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबे उसमें कायम किए और आलमी सतह पर उसे एक वक़ार दिलाया। ये मैं समझता हूँ तो कि ये आपका कहना ये है कि ये कसीरुल जहद शख्सियत थे और इन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में काम किया। मुख्तलिफ़ मैदानों में, सिर्फ तिब के मैदान में, उस पर देखिए, आप देखिए उस अपनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस्लामियात का शोबा भी, स्टडी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ शुरू किया। दूसरे जो उन्होंने गर्ल्स स्कूल, हमदर्द पब्लिक स्कूल, यानी बच्चों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दी। देखिए, जब तक वो बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। हमदर्द पब्लिक स्कूल से फ़ारिग होने वाले बच्चे, या आप देखें राबिया गर्ल्स स्कूल से फ़ारिग होने वाले बच्चे आला मकाम तक पहुंच रहे हैं। और फिर ख़ुद तिबिया कॉलेज जो इनका है, हमदर्द तिबिया कॉलेज, हमदर्द कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी। अब इसमें इम्प्रूव की क्या गुंजाइश है? इम्प्रूव तो, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। तो एक मुख्तसर आप देखिए, होता क्या है कि कुछ बुज़ुर्ग या एक कोई शख्स
बुनियाद रखता है, किसी चीज़ की कायम करता है, ये आने वाली नस्लों के ऊपर मुनहसर है कि वो इसे किस तरह कायम रख सकती हैं। ये हम लोगों पर है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमसे छोटों की, नई नस्ल की ज़िम्मेदारी है कि उनकी सर सैयद की खिदमत को, हकीम अब्दुल हमीद की खिदमत को किस तरह कायम रखते, न सिर्फ कायम रखते हैं बल्कि उसे और आगे बढ़ाते हैं। ये उनकी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसे तबाह भी कर सकते हैं और इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत